حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ کنیز تھی، لونڈی تھی، اور ان کا جو مالک تھا وہ ان سے بڑا کام لیا کرتا تھا۔ سارا دن وہ کہتے ہیں نا چکی کی طرح، جس طرح بندہ پستا رہتا ہے چکی میں دانے، تو اس طرح یہ بس سارا دن محنت مشقت میں، گھر کے کاموں میں یہ کام وہ کام، وہ ایک منٹ فارغ رہنے نہیں دیتا تھا، کام پر کام کام پر کام لگائے رکھتا تھا، اور کام بھی مشقت والا۔ اور جب وہ مالک سو جاتا، رات ہو جاتی، تو بی بی صاحبہ اپنے کمرہ میں جو ایک ان کا حجرہ تھا وہ عبادت کے لیے رکھا تھا، رات کو پھر وہاں آ جاتی، مصلی بچھا لیتی، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی، اور سجدے میں گر کے اس کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا کرتی تھی، اور رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کیا کرتی تھی، اور ساری رات اس کی بارگاہ میں حاضر رہتی، اس کی یاد میں مگن رہتی، عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک رات ان کا مالک سوتے ہوئے اٹھا کسی وجہ سے، اور گھر میں ٹہلنے لگا، ٹہلتے ٹہلتے ان کے کمرے کے پاس آ گیا۔ وہ دیکھ کر ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ بی بی صاحبہ سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہے، اور ان کے سر کے اوپر جو ہے ایک نور معلق ہے کہ آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، جس کی شعائیں آسمان تک جا رہی ہیں، اور بی بی صاحبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہیں، مناجات کر رہی ہیں، اشک باری کر رہی ہیں، گریہ ازاری کر رہی ہیں۔ اے مولا، میں مجبور ہوں، میں محکوم ہوں، مجھے تو نے ایک مالک کا مملوک بنایا، ایک حاکم کا محکوم بنایا، اس کی مجھے لونڈی بنایا، میں مجبور ہوں، سارا دن مجھے اس کی بات ماننی پڑتی ہے، اس کے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے دن میں تو اتنا وقت نہیں ملتا، فرائض کے علاوہ کوئی کام مجھ سے نہیں ہو پاتا، یہ رات ہی میرے پاس بچی ہے، میں تیرے در پر حاضر ہو گئی ہوں، اگر میرے پاس دن بھی بچا ہوتا تو میں دن بھی تیرے نام کر دیتی، ہر لمحہ ہر دم تیری اطاعت کرتی، عبادت کرتی، یاد کرتی، اور اپنے آپ کو بس تیری یاد میں مگن رکھتی، مگر مولا میں مجبور ہوں، میرے پاس صرف رات کا وقت بچا ہے، دن جو ہے میرا اپنا نہیں ہے، میں مجبور ہوں، میرے اس عذر کو قبول فرما لے، میری اس مجبوری میں جو مجھ سے خطا ہو جاتی ہے، دن میں عبادت نہ کرنے کی، یاد میں مگن نہ رہنے کی، وہ مجھے معاف کر دے۔ اس طرح بی بی صاحبہ عذر پیش کر رہی، عذر خواہی کر رہی، گریہ ازاری کر رہی، گڑ گڑا رہی۔ اس کا مالک یہ دیکھ کر وہ اب رونے لگا، اور بعد میں آپ سے معذرت کر کے آپ کو پھر اس نے آزاد کر دیا کہ آپ کو میں آزاد کرتا ہوں، آپ دن میں بھی عبادت کریں، رات میں بھی عبادت کریں۔ اس سے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور مرد حضرات، بھائی بزرگ نصیحت پکڑیں کہ دیکھیں ان کے پاس جو وقت تھا وہ انہوں نے اللہ کی یاد میں مگن ہو کر گزار دیا، عبادت میں خرچ کر دیا، اللہ کی ذکر میں، تسبیحات میں، نماز میں، اور اللہ کی یاد میں خود کو لگا کر خرچ کر دیا، اور جو وقت انہیں نہ مل سکا اس پر وہ معذرت کر رہی ہیں، عذر خواہی کر رہی ہیں، استغفار کر رہی ہیں، معافی طلب کر رہی ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہیں۔ ہمارے پاس تو دن اور رات میں کتنا ایسا وقت ہے جو فارغ ہوتا ہے، گپ شپ میں گزر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے گزر جاتا ہے، موبائل میں اوٹ پٹانگ کاموں میں گزر جاتا ہے، ادھر ادھر باتیں کرنے گھومنے پھرنے میں گزر جاتا ہے۔ ہماری سوچ کیوں نہیں بن رہی کہ وہ اللہ کی بندی، اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ میرا وقت جو ہے، جو بھی وقت ہے وہ اللہ کا وقت ہے، میں بندی اس کی، میں اس کی بندی، تو میرا وقت میرا نہیں اس کا وقت ہے، جو وہ چاہے گا میرا اس کا وقت ہے، اس کے مطابق میں نے گزارنا ہے۔ اس نے حکم عبادت کا دیا، ذکر کا دیا، یاد کا دیا، تو میں اس کی یاد میں اپنا وقت گزار رہی ہوں۔ اور پھر آزاد ہونے کے بعد آپ کا یہ حال ہو گیا کہ روزانہ 1000 رکعات نفل ادا کیا کرتی تھی۔
سبحان اللہ تعالی.